بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین صدق اللہ مولانا العظیم۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کو جوائن کرنے والے معزز شرکاء، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کی روشنی میں قرآنی تصور نیکی پر بات کرتے ہوئے آج ہم یتیموں اور مساکین پر مال خرچ کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کے بعد ترتیب آیت میں یتیموں اور مساکین پر مال خرچ کرنے کو، ان کی فائنانشلی سپورٹ کرنے کو، مالی ہیلپ کرنے کو نیکی قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساکین، اور نیکی یہ ہے کہ جو مال سے محبت کے باوجود خرچ کرے رشتہ داروں پر اور یتیموں پر اور مساکین پر۔ اس آیت کریمہ میں رشتہ داروں پر مال خرچ کرنے کے بعد ترتیب آیت میں یتیموں پر مال خرچ کرنے کو نیکی قرار دیا گیا ہے، اور یتامہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یتامہ یتیم کی جمع ہے۔ یتیم وہ نابالغ بچہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جاتا ہے۔ چونکہ یتیم غریب بھی ہوتا ہے اور بے یار و مددگار بھی ہوتا ہے، اس لیے دوسرے غرباء کی بنسبت اسے ترتیب آیت میں دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں معاشرے کے دیگر محروم المعیشت طبقات کی طرح یتیموں کے حقوق کا تعین کیا گیا ہے، تاکہ وہ بھی کسی بھی معاشرتی اور معاشی زندگی میں تعطل کا شکار نہ ہو پائیں، اور زندگی کے ہر میدان میں یتیم بھی آگے بڑھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا وقال باصبعیہ السبابۃ الوسطی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی کو اکٹھا کر کے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا کہ جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں، قیامت کے دن یتیم کی کفالت کرنے والا شخص اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اسی طرح اکٹھے ہوں گے۔ یعنی ہر اس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا، حضور کی قربت نصیب ہوگی، وہ جنت میں حضور کے ساتھ ہوگا، حضور کی معیت میں ہوگا، جو دنیا میں یتیم کی کفالت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں یتیم پر شفقت اور رحمت سے محروم افراد کے بارے میں فرمایا کہ وہ روز قیامت کے منکر ہیں، جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ جس شخص کا دل یتیم کو دیکھ کر پسیجتا نہیں بلکہ قہر آلود ہوتا ہے اور حقارت امیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور دھکے دے کر اسے اپنے ہاتھ سے نکالتا ہے، یعنی اس کو اس کے حق سے محروم کرتا ہے، اس انسانی ہمدردی سے بے بہرا شخص کے بارے میں فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اور فرمایا وہ ہے
فذالک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دے کر نکالتا ہے۔ گویا اس سنگ دلانہ برتاؤ کی وجہ سے ایسے شخص کو قیامت کا یقین نہیں ہے۔ اگر قیامت کا یقین ہوتا تو وہ اس امید پر یتیم کے ساتھ احسان کرتا، مروت کرتا، رحمت اور شفقت کا برتاؤ کرتا، تاکہ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کی مالی سپورٹ کرتا۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہاں ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے اور یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ ایک مقام پہ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس کسی یتیم پر آپ سختی نہ کریں۔ تو یتیم بے نوا پر سختی کرنا، غصہ کرنا، اس سے روکا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں یتیموں کے بڑے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور متعدد آیات ہیں جس میں اللہ جل مجدہ نے یتیموں کے مالی، فائنانشلی رائٹس اور حقوق پہ بات کی ہے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ۔ فرمایا وہ لوگ جو تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دیں جس بات میں ان یتیموں کی اصلاح اور بہتری ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم ان سے مل جل کر رہو گے تو وہ تمہارے بھائی بند ہیں، اور اللہ جانتا ہے کون مفلس ہے اور کون مصلح ہے۔ اسی طرح یتیموں کے حقوق کو کئی اور مقام پہ بھی قرآن نے بیان کیا۔ ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ فرمایا لوگو تم اپنے مال کو بے وقوف اور کم عمر لوگوں کے حوالے نہ کرو، کیونکہ تمہارا مال اور دولت اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے معیشت کا سامان بنا رکھا ہے۔ ہاں، انہیں کم سنی کے زمانے میں ان کے مال میں کھانے کو دو، اور انہیں نیک اور عمدہ تعلیم دو، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرو۔ اسی طرح فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، فرمایا یتیموں کا امتحان لیتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگر وہ تم میں سے ہر طرح کی صلاحیت والے بن جائیں اور نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو۔ اور ایک جگہ پہ یتیموں کے حقوق کی پامالی کرنے والوں کے لیے سخت وعید فرمائی۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں، فرمایا وہ گویا یہاں بھی اپنے پیٹوں میں انگارے بھر رہے ہیں اور آخرت میں دوزخ کی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید نے کئی مقامات پر یتیموں کے حقوق کی بات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے ایسے طریقے سے جو یتیم کے لیے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فرمایا جان لو جو کچھ مال غنیمت تم نے پایا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرابت داروں کے لیے ہے، اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے۔
تو مال غنیمت میں بھی یتیموں کا حصہ رکھا اور مساکین اور مسافروں کا حصہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا حصہ رکھا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، یتیموں کے بعد قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ جل مجدہ نے مساکین کی مالی سپورٹ کرنے کو اور مساکین کی مدد کرنے کو بھی نیکی قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا والیتامی والمساکین، اور نیکی یہ ہے کہ یتیموں کی مالی سپورٹ کرو اور مساکین پر مال خرچ کرو۔ تو مساکین جمع ہے مسکین کی، اور یہ لفظ مسکنتن سے بنا ہے، کم ہمتی کو کہتے ہیں۔ تو مساکین وہ لوگ جو خود کفیل نہیں ہوتے، اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے لیکن کسی سے سوال نہیں کرتے۔ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس گزارے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، اور ایسے افراد کی معاشی مدد کو نیکی قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مسکین نہیں ہے جو لوگوں کے گرد چکر تو لگاتا ہے، وہ ایک لقمہ، دو لقمے، ایک کھجور، دو کھجور لے کر چلا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکین کون ہے؟ حضور نے فرمایا جس کے پاس گزارے کے لیے کچھ نہ ہو لیکن اس کے ظاہری حال سے بھی اس کی مسکینی کا پتہ نہ چل سکے کہ لوگ اس پر صدقہ کریں۔ حضور نے فرمایا وہ لوگوں سے سوال بھی نہ کرے، سوال بھی نہیں کرتا، اس کی ظاہری پوزیشن سے بھی معلوم نہیں ہوتا، لیکن ہے وہ غریب، ہے وہ مسکین، ہے وہ کم ہمت جس کے پاس گزر اوقات کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے کئی مقامات پر مساکین کی بات کرتے ہوئے اللہ جل مجدہ نے محتاجوں اور غریبوں کے مالی حقوق کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ ان کی معاشی بحالی کے لیے کردار ادا کریں، جس کی ادائیگی اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ فرما دیں جس قدر بھی مال ہو وہ خرچ کریں، درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور مساکین یعنی محتاج ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید نے تقسیم وراثت کے لب و لہجے کی بات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وراثت کا مال تقسیم ہو رہا ہے، وراثت میں حقدار تو اپنا حق لے لیں گے لیکن ان میں یتیم بھی موجود ہیں، مساکین غریب لوگ بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وراثت کے مال میں حقدار نے اپنا حق لے لیا، وارث کو تو اس کا حق مل گیا، لیکن اس میں غریب بھی آئے ہوئے ہیں، مساکین اور یتیم بھی ہیں، فرمایا انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔ فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اگر تقسیم وراثت کے موقع پر غیر وارث رشتہ دار یتیم اور محتاج موجود ہوں تو اس میں کچھ نہ کچھ انہیں دے دو اور ان سے نیک بات کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ فرمایا لوگو تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکین کے ساتھ نیکی کرو۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور یتیموں کا ان کا حق دو اور مساکین کو ان کا حق دو۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، فرمایا کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ فرمایا وہ مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے ایمان، اپنی ذات پر ایمان رکھنے کی نفی کر دی، جو یتیم کی مالی سپورٹ کرنے اور یتیم کی فائنانشلی ہیلپ کرنے کی لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا، لوگوں کو ان کے حقوق کی بات نہیں کرتا، لوگوں کو نہیں بتاتا کہ ہمارے مال میں غریبوں مساکین کا بھی حق ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ جل مجدہ نے مساکین کی بات کرتے ہوئے قرآن نے کہا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، سورۃ الماعون میں، کہ وہ دین کو جھٹلاتا ہے جو مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اسی طرح فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، کہ وہ محبت کرتے ہیں کھانا کھلانے کے لیے غریبوں کو، مساکین کو۔ تو قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی اس آیت کریمہ میں اللہ جل مجدہ نے قرآنی تصور نیکی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لوگو، نیکی فقط تسبیح پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، فقط اللہ رسول پر ایمان کا نام نہیں ہے، وہ بھی نیکیاں ہیں، لیکن فرمایا یہ بھی نیکی ہے کہ مساکین، محتاجوں، غریبوں اور یتیموں کی مالی سپورٹ کرنا، یہ بھی نیکی ہے۔ تو قرآن مجید میں یتیموں اور مساکین، محتاجوں اور غریبوں کی مالی مدد کرنے کو اور ان پر مال خرچ کرنے کو نیکی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے رب کائنات ہمیں قرآنی تصور نیکی کو سمجھ لینے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔